الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، جس طرح شہد کی مکھی قدرتی شہد تیار کرتی ہے، اسی طرح ریشم کا کیڑا ریشم کا دھاگہ تیار کرتا ہے، اور اس خالص دھاگے سے تیار ہونے والے کپڑے کو ریشمی کپڑا کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا دار لوگ بطور تکبر اس کو پہنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ سیدنا امام عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کرتا تحفے میں دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اسے پہنا، لیکن فوراً ہی بعد میں ریشم کا کرتا اتار دیا اور نہایت ناپسند کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا اور فرمایا اس کا پہننا متقی لوگوں کی شان نہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے کے پاس ایک ریشمی لباس فروخت ہوتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ اس کو خرید لیں اور اہم مجالس میں اس کو پہن لیا کریں۔ آپ کے وجود اطہر پر منفرد اور قیمتی لباس ہونا چاہیے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اس لباس کو صرف اور صرف وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اور پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام کے پاس چند ریشمی لباس آئے تو ان میں سے ایک کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس کو تو آپ نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا تھا، آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ پہننے کے لیے نہیں دے رہا بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لو۔ یاد رہے، بوسکی کے عام کپڑے، اس کے علاوہ دیگر ایسے کپڑے کہ جن میں ریشم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے، ان تمام کا پہننا جائز ہے۔ صرف اور صرف خالص ریشم حرام ہے، اور وہ بھی صرف مردوں کے لیے۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی اسے پسند کرنے کی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا اسے ناپسند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔